اب ذرا اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو بھائی ہونے کے ناطے قصاص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اختلاف ہوا، اس کو بہانہ بنا کر رافضی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خارجی یا دوسرے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مطعون کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اب ذرا اس پر بھی آپ دیکھیے جی اللہ آپ کا بھلا کرے جی، پارہ نمبر 27 سورہ الحدید آیت نمبر 10۔ یہ جی میرے پاس صفحہ نمبر 701 ہے اور 702 ہے جی۔ آیت نمبر دیکھیے جی 10 ہی ہے، میں بات کر رہا ہوں سورہ الحدید کی۔ اس میں آپ ذرا غور کریں گے، اگر آپ قرآن پر غور کریں گے تو پھر اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے جس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ لفظ ہے کلم۔ یہ سرائکی، اردو، پنجابی سب میں استعمال ہوتا ہے۔ کل کا معنی ہے سب۔ ذرا غور کیجئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے بھلائی کا۔ اور کل سب، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے حسنہ، نیکی کا، ثواب کا، بھلائی کا۔ یہ پیچھے ذکر آ رہا ہے جو صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد۔ یہ بہت سارے لوگ تاریخی حوالہ، یعنی خود ساختہ تاریخی حوالہ پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھرتے کہ فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے وہ تو ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ جی مکسرات ہیں۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ جو حج کے دوران بالوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو قصر سے ان کی مراد یہ ہے کہ جی یہ کمزور ایمان والے ہیں، پھر اگلا مرحلہ ان کے حملے کا ہوتا ہے۔ اب اس پر آپ ترجمے پر غور کریں گے، ترجمے کو دیکھیے جی، یہ صفحہ نمبر 703 آیت نمبر 10۔ ترجمہ پر دیکھ لیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، جہاد، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں۔ اس میں تو شک نہیں، سابقون السابقون ہی ہے، یہ درست ہے۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور اللہ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب میں نے قرآن کی آیت پیش کر دیا کہ کلم وعد اللہ الحسنہ کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہتا پھرے فلاں صحابی تو جنت میں جائے گا اور فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ ہمارا عقیدہ
نظریہ بالکل واضح ہے کہ سب صحابہ و اہل بیت نبی جنتی جنتی سب۔ اب یہ تھوڑا سا آپ ذرا اور دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جال سازی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے ان ہستیوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ جو ہستیاں براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکی ہیں۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نبی عمل کی بنیاد پر نہیں بنتا کہ وہ اتنی نمازیں پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، نوافل پڑھے گا تو اسے نبی بنا دیا جائے گا۔ نبی اللہ کی عطا سے بنتا ہے، اللہ جس کو چاہے گا وہ نبی بنے گا۔ اسی طرح کوئی صحابی عمل کی بنیاد پر نہیں بنتا، صحابی وہ بنتا ہے جس کو اللہ چاہے گا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی بنتا ہے، عمل اور اعمال کی بنیاد پر صحابی نہیں بنتا۔ اور علماء کی موجودگی میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، یہ پورا قرآن پڑھ لیجئے، جہاں لفظ ہے ان الذین آمنوا، اس کے بعد وعملوا الصالحات ہے، تو پہلے آمنوا ہے، عاملوا الصالحات بعد میں ہے، اور جہاں جہاں آمنوا ہے وہاں سے مراد صحابہ کرام ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے۔ آپ قرآن کی اس بنیادی نقطے پر غور کریں گے، آمنوا سے مراد جہاں بھی ہے سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ دیکھیے جی آیت نمبر میرے بھائی، پارہ نمبر ہے جی 26، سورہ محمد، سورہ محمد میرے پاس صفحہ ہے جی صفحہ 655 655، اس کے آخر میں آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ نے اس طرح بات کی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی عزت، ناموس اور صفائی کے لیے خود آ گئے۔ یہ دیکھو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ اب دیکھو الفاظ قرآن کے ہیں اور فرمان اللہ کا ہے، اللہ کہہ کیا رہے ہیں؟ فرمایا اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ لفظ آمنو جہاں جہاں بھی قرآن میں ہے، بڑے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، لفظ آمنو جہاں جہاں بھی قرآن میں ہے، اس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ اب دیکھیے اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ تو یہی کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ قرآن بھیجا تو اللہ نے ہے، لائے تو سید الملائکہ ہیں، اور جس ہستی کے پاس آیا ہے وہ سید الرسل، سید الانبیاء ہیں۔ لیکن اسی طرح پھر سنیے، پھر اسی طرح بھیجا اللہ نے ہے، لائے جبریل امین ہے، جن کے پاس آیا ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح اس قرآن کے لکھنے والے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فرمایا جو کچھ نازل ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، قرآن نے کمال کر دیا،
یہ انہوں نے بھی وہی ترجمہ لکھا ہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور ہوا وہ حق الحق۔ یہ بہت سارے کچھ ان پڑھ پیر بھی کہتے رہتے ہیں، جو ہے الف لام معرفہ کا ہے، حق پر جب یہ داخل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا یہی حق ہے اور کوئی حق نہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہی حق ہے۔ اب ایک تو لفظ اکثر حضرات گرامر سے واقف نہیں ہیں، تو یہ الف لام جناب معرفہ کا ہے، اور معرفہ خاص ہوتا ہے، اللہ کا لفظ خاص ہے، اللہ کا لفظ کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا۔ آگے فرمایا وَكَفَّرَ، وہ نہیں جی، كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب یہ ترجمہ ہے ان کے گناہ دور کر دیے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت سنوار دی۔ نہیں ہے گناہ، وہ محفوظ ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے گناہ دور، ترجمے پر غور کرو، ترجمے پر۔ وَكَفَّرَ، وہ دوسری جگہ ہے، بار بار میرے منہ سے نکل رہا ہے، یہاں کفرہ کا لفظ ہے جی، عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سے گناہوں کو اللہ نے دور کر دیا۔